فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں۔ فجر کے طلوع سے مراد کیا ہے؟ جب روزہ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو سارے نوافل بند، صرف سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے۔ مثلا سورج نکلنے میں 5 منٹ تھے، اب آپ کہتے ہیں وہ صرف 5 منٹ ہیں اور اس میں تو 1 رکعت بھی بمشکل پڑی جائے گی، لہٰذا اب میں ابھی قضا کرتی ہوں، جب سورج نکل جائے گا، چمک جائے گا، پھر فجر پڑھ لوں گی۔ تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ اگر 5 منٹ بھی ہیں تو آپ نماز کی 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں۔ اب کیا ایک پڑھ کے کھڑے رہیں ادھر کہ 15-20 منٹ میں جب شروع ہوگا پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں گے، دوسری پڑھیں گے اور اتنی دیر ہم بیٹھے رہیں مصلی پہ چپ چاپ، نہ سلام نہ کلام ہوں؟ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دوسری بھی پڑھ لیں گے، خواہ اس وقت پھر سورج نکل رہا ہو۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور جس نے غروب آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور اس نے فجر اور عصر کی نماز پا لی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی یعنی وقت کے اندر تو اس نے گویا پوری نماز پا لی۔ اب یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں آپ بے بس ہو جائیں، مثلا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ ہڑبڑا کے اٹھے اور دیکھا کہ اوہ صرف 7 منٹ ہے سورج نکلنے میں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے 2-3 منٹ میں وضو کر کے اور 1 رکعت نماز کا وقت پاتے ہیں۔ سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت جب فرض کا وقت آ جائے تو سنت کو پیچھے کر دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز شروع کر لیں گے۔ اب کیا ہے، آپ نے طلوع شروع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی، اب باقی دوسری بھی اس دوران پوری کر لیں گے۔ اور سنت کب پڑھیں گے؟ جب سورج نکل چکے گا اور اشراق کا وقت ہوگا، اس وقت یعنی تقریباً 15-20 منٹ کے بعد۔ تو اس طرح وہ نماز جو آپ نے خواہ 1 رکعت ادا کی وقت کے اندر یعنی اس لائن کی دوسری طرف، تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ادا شمار ہوگی، گویا آپ کے سر سے فریضہ اتر گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، لیکن آپ ایک فرض کے تارک نہیں بنے بلکہ فرض ادا کرنے والے بنے، خواہ بالکل آخری لمحوں پر تھا۔ تو اسی طرح عصر کی نماز کے وقت مثلاً بادل تھے، گھڑی آپ نے دیکھی نہیں، آپ کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اذانیں نہیں سنائی دیتی، یا بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی اذان تو نہیں آتی، لوگ گھر میں گھڑیوں پہ اذان سنتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے گھڑی کے سیل ختم ہو گئے اور آپ اپنے کام میں انتظار میں ہو کہ ابھی اذان ہوتی ہے اور اذان تو ہوئی نہیں، اور جب آپ کی نگاہ پڑی ٹائم پر تو پتہ چلا کہ جی صرف 5-7 منٹ باقی ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو عصر کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے، بعض ممالک جن میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں وہاں عصر اور مغرب اور ظہر اور عصر کے بیچ میں بھی ہارڈلی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت کم وقت بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ نماز تو ہر جگہ فرض ہے، ہمیشہ ادا کرنی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص ملک میں ادا کریں اور دوسرے میں چھوڑ دیں کہ یہاں تو دن بہت چھوٹا ہے یا حالات مختلف ہیں۔ اب ایسے میں انسان کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو، علم ہو، تاکہ انسان کسی بھی فریضے سے غافل نہ ہو یا اس کو ادا کرنے سے رہ نہ جائے۔ اگر آپ کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جہالت میں جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں گے اور اس سے بھی جائیں گے۔ تو یہ رخصت یا جواز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ روٹین کی بات نہیں کی جا رہی اس وقت، یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں کہ آپ روز کی عادت بنا لیں۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ 9-10 سال کے، جیسے بیٹا ہے میرا، تو وہ تراویح کے لیے اگر مسجد جائے تو بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ وہ لمبی رکعت ہوتی نا تو ادھر ادھر ٹہلتا، ادھر ادھر دیکھتا، وقت گزارتا، اور جب دیکھتا ہے امام صاحب اب بالکل اللہ اکبر کرنے لگے تو فوراً آ کے اللہ اکبر کر کے
شامل ہو گئے. بڑے بھی کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بچے نہیں، کئی بڑے بھی کرتے ہیں. اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو یعنی لڑکے خاص طور پر، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھائی جائے گی تو وہ پھر شروع وقت میں صف میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ آخری وقت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر جلدی سے کر لی. تو اب یہ تو بچگانہ عمل ہے. بچوں کے لیے تو پھر بھی قابل معافی. آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیتے کہ چلیں شکر ہے مسجد میں آتے تو ہیں، شکر ہے پڑھتے تو ہیں، پڑھنے دو، جب شعور بیدار ہوگا تو پھر یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ جیسے باشعور، سینسیبل، سمجھدار لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. یہ مسائل صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کسی مجبوری، ایمرجنسی کی وجہ سے آپ ایسی سچویشن میں آئیں تو اس وقت آپ کی نماز رہ نہ جائے بلکہ آپ ادا کر لیں. فوت شدہ نمازیں، اب چونکہ قضا کی بات ہوئی کہ اگر قضا ہو رہی ہو تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے، وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے، کیا شدت ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے. نمبر دو یہ کہ صرف اوقات نہیں، اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر ائمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو، اس کو ادا کرو. وہاں اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی اور سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشنز ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیاری، یہ الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں، 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کے، الا یہ کہ کوئی آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں. آپ تو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ ہر شخص کو نماز کا احساس ہے، لیکن بعض لوگ ایسی جگہوں پر بھی رہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ان کے اپنے بس میں یا اختیار میں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو؟ اگر شدید مجبوری کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا معاملہ، تو ایسی صورت میں پھر انسان پہلی فرصت میں نماز ادا کرے. وہ نماز جو وقت کے باہر ہوگی وہ قضائی ہوگی، فوت ہو گئی. اب فوت شدہ نماز جو ہے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک. جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے، پس اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو وہ اس نماز کو پڑھ لے. بھولنے کا علاج کیا؟ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، چاہے وہ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت ہو. مثلا ظہر کی نماز میں ایسا ہو گیا، اب عصر پڑھ کے ساتھ ہی، چاہے آپ اس کو مکروہ وقت کہیں گے لیکن اس میں بھی پڑھ لے.
اسی طرح کوئی شخص سویا ہوا تھا، سو کے اٹھے تو جو ہی اٹھے اسے پڑھ لے. اور اسی طرح کوئی اور مجبوری یا بیماری کہ جس کی وجہ سے وقت کے اندر وہ نہیں پڑھ سکا تو جو ہی موقع پائے فوراً پڑھ لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت پوری نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے یا صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. قضاء عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے. قضاء عمری کیا ہوتی ہے کہ انسان جان بوجھ کے غفلت سے نمازیں چھوڑتا چلا جائے کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ابھی میں طالب علم ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں جاب پر ہوں، کام ہے، اور جان بوجھ کے نمازیں ترک کرتا چلا جائے کہ جب میں حج کر لوں گا اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر اور تو کوئی کام نہیں، میں پچھلی نمازیں پوری کرتا رہوں گا. تو اس امید پر نمازیں چھوڑتے چلے جانا یا نماز کو اہمیت نہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں ہو جاتی ہیں، یا یہ کہ ہر نماز کے ساتھ پھر نمازیں ادا کرتے رہنے سے نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے اس کی سنت سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جو قضا ہو گیا، اب وہ تو وقت نکل گیا. نماز کب فرض ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اب جو بھول جائے یا سوئے ہوئے اٹھے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں. یہی حکم ہے نا؟ یا کچھ اور پڑھا آپ نے؟ ابھی کیا پڑھا ہے؟ کیا؟ اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہر نماز کا ایک وقت ہے. جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں. کویلے دیاں تو ٹکرا ہی رہ جاندیاں پھر. ہاں، یعنی پھر آپ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں، نماز تو اپنے وقت پر ہے. اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟ اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہیں پڑھا کریں. تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ دوسرا، جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں. نمبر 3، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب. پہلے نمبر 1 جو قضا ہوئی، پھر 2، 3، 4، 5، یہی ہے نا؟ پھر اگلی نماز پڑھیں. اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی. کہ رہے گی ترتیب؟ قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی ہی نہیں. یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضا کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے اور اس کا علاج توبہ ہی ہے. توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ یہ معمولی جرم نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ لوگ اس کو ایک نارم بنا لیں گے. نمبر 1 توبہ استغفار. نمبر 2 نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی. اب پچھلے فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو. چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں
کہ لازماً پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا، اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ کہ پیسے دیں. کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں. اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے. آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہیں. اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دی ہیں، ٹکرا ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں. ٹھیک ہے. ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ واقعی ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا. پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے. جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے. آپ نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے. کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا؟ کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے، نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے، وہ اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جا ملا کے پڑھتے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے کہ قضا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے، اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ. واضح ہے یہ بات؟ پہلی فرصت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے. لہذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص کو صرف توبہ اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا، یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو اذان دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے. یعنی وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے، کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اس ایک اکیلے کو، اور باقی سب بکریاں. وہاں ظاہر جماعت کیسے کرے گا؟ اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اذان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا، اور اپنے رب کی خاطر جنگل بیابان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو انسان
اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو اذان دے کر اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی۔ کتنی قضا ہوئی؟ 4۔ ایک دن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دی۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف بھی ہے، حالت جنگ میں اگر جنگ کے لیے فوجیں کسی جگہ پر مورچہ بند ہیں تو وہ نماز خوف پڑھتی رہیں، باری باری لوگ ادا کرتے رہیں، لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی انسان ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ہوش ہی نہیں، اس کو پڑھ سکتا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ اس کی مثال بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں جان بوجھ کے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ تو دو باتیں یہاں سے پتہ چل رہی، ایک تو یہ کہ اذان ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوئی۔ واضح یہ بات، اذان ایک، ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ۔ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ، یہ نہیں کیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا عشاء کا وقت ہے پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے کو چلتے ہیں مغرب اور عصر اور ظہر، نہیں، بلکہ اول، دوم، سوم، چہارم، یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمازوں کی عام ترتیب موجود ہے اسی طرح آپ نے نماز ادا کی۔ قضا نماز میں فرض ہی ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں سنت بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنت نہ سفر میں چھوڑی اور نہ گھر میں۔ لیکن اس کے علاوہ وتر کی قضا ہے، لیکن باقی سنتوں کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وفد عبد القیس کی آمد پر جب آپ کی سنت رہ گئی تھی ظہر کی تو آپ نے اسے کب پڑھا تھا؟ عصر کے بعد۔ آپ کو دیکھ کر کسی اور نے پوچھا تھا کہ کیا ہم بھی سنت کی قضا پڑھا کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں میں سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر کی نماز میں چونکہ آپ نے خود بھی پڑھی اور سب کو بھی پڑھائی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا۔ بعض جگہ پر آپ نے دوسروں کو ایک بات کرنے کا کہا اور خود دوسرا کام کیا، جیسے صوم وصال آپ خود رکھتے تھے لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے۔ تو ایسے میں جب آپ کے حکم اور آپ کے عمل میں فرق ہو تو پھر ہمیں حکم لینا ہوتا ہے اور عمل آپ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے الفقہ علی مذاہب الاربعہ، چاروں مذہبوں کی فقہ، تو اس میں پھر سب کے دلائل دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے نزدیک یہ بات ایسے اور اس کی دلیل یہ، فلاں کے نزدیک ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ تو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہوں تو مزید معلومات کے لیے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میرا حسن ظن ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دلائل کے لیے پڑھا رہی ہوں۔ یہ کتاب جو میں نے سلیکٹ کی تھی تو صرف اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، دلیل جو دی گئی ہے اس کی بھی پھر نیچے تخریج کی گئی ہے احادیث کی، یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کس نے اس کو کیا کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے، ایسا کیوں کریں اور کیوں نہ کریں، وہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ یہ حاشیے خود بھی پڑھا کریں۔ اوکے، سوال ہے وقت جواز اور مکروہ وقت میں کیا فرق ہے عصر کے؟ وقت جواز ہے سورج کی روشنی زرد ہونے تک۔ مراد اس سے کیا ہے
کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، درست ہے، لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا؟ مکروہ وقت ہو گیا۔ باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے، جیسے فجر بالکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بالکل روشن ہو جائے آسمان، تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مکروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بالکل آخری وقت میں۔ افضل وقت اندھیرے میں ہے۔ کسی نے لکھا کہ کیا عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں؟ دلیل؟ کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بالکل ہی غروب نہ ہو رہا اور ڈوب نہ رہا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے اگر فجر کی نماز کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے؟ نہیں۔ کیوں؟ دلیل؟ سوائے فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر وتر رہ گئے تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ سنت سے پہلے اذان ہو رہی ہے مثلاً، یا اذان ہو چکی وضو کرتے کرتے اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر نہ پڑھیں۔ ایک سوال ہے کہ قضا نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اور صحابہ سفر پر تھے، صبح کے قریب سب کو نیند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی، ان کو بھی نیند آ گئی، سب کی نماز قضا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا ادا کیا، تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ قضا نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا ایسے ہی کہا گیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے۔ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک ہے لفظ فوائد جو کس کی جمع ہے؟ جو فوت سے نکلا ہے، اور ایک ہے متروکات جو متروک سے نکلا ہے۔ فوائد، فوت کا کیا مطلب ہے؟ نماز فوت ہو گئی، نماز وقت کے اندر نہیں پڑھی آپ نے، فوت ہو گئی آپ کی نماز، آپ سوتے رہ گئے، آپ کو یاد نہ رہی، آپ بھول گئے، یہ کیا ہے؟ فوت ہو گئی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم ہے نا، حدیث میں دلیل بھی موجود ہے، اور یہ جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لیے ہے۔ نمبر دو، بھول گئے، یاد آ گئی، پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں، مثلاً جیسے ڈاکٹر ہے آپریشن کر رہا ہے، اب نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی؟ بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت، اب 1 سے 1.5 گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشمکش میں مریض کی جان جا رہی ہے، اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے؟ وہاں نہیں پڑھ سکتا۔ کیا ضروری ہے اس وقت؟ جیسے جنگ خندق، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایسے نہیں آیا، نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی، لیکن کیوں ہوئی؟ جنگ ہو رہی تھی، آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے، نماز شروع کر دیتے، حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتایا ہوا ہے، لیکن اس سچویشن کے آگے ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل۔ کل ہی رات میری کسی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں رمضان میں بعض دایا اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی، آ کے مریض دیکھنے کی بجائے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا ہے آج کا، مریض چلا رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں، سپارہ پورا کر رہی ہیں۔ ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے، نہ کہ سپارہ پورا کرنا۔ کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے، نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر، ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں، نوعیت فرق ہے نا۔ اچھا اب آپ دیکھیے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسیپشنل پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی آپریشن 8-8 گھنٹے کے ہوتے ہیں، سنا ہوا آپ نے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 گھنٹے کے آپریشن میں اگر 2 دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا
تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ مریض کا خون بہتا چھوڑ دے، 2 ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی؟ پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے۔ ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں، یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا۔ ایکسپشنل، آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا، ایک ہے آئیڈیل سچویشن نارمل، اور ایک ہے ایکسپشنل۔ ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا۔ دوسرا لفظ ہے متروک، جو فوت نہیں ہے متروک ہے۔ متروک کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دی گئی، جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، سالوں سال، 20 سال کسی نے نہیں پڑھی۔ اور لٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، لیکن جائیداد کروڑوں کی چھوڑی، کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی، تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ کسی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا، وہ بل کروڑوں میں تھا، کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں، تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی۔ یہ فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرک ہے؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ نماز کا کفارہ نماز ہے، نماز کا کفارہ مال نہیں ہے۔ کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائیداد تقسیم ہونے کا وقت ہے، اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں، اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے۔ تو ہمیں پھر اصل کی طرف دیکھنا ہے۔ متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے، دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے۔ متروک میں توبہ استغفار کریں، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے توبہ کریں، اور پھر توبہ کی شرط کیا؟ آئندہ نہ ہو۔ اب جو مجھے پتا ہے کہ میری نماز 25 روپے کی ہے، میں 25 صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔